السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يأت لأولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، پیارے بچوں، میں نے سورہ نور سورہ نمبر 24 کی آیت نمبر 22 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ آج مجھے جو بھی وقت ملا ہوا ہے اس میں میرا ٹاپک ہے، عنوان ہے رشتہ داری ہم سب کی ذمہ داری۔ آج دنیا ترقی کرتی جا رہی ہے لیکن رشتے ناطے ہم سے اور آپ سے کٹتے چلے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ ہم اور آپ یہاں جمع ہیں۔ اس کے بعد میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی۔ اللہ مجھے حق بات کہنے، خود عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ موبائل کا زمانہ ہے، میڈیا کا زمانہ ہے۔ آج کل رشتے نبھائے کم، آزمائے زیادہ جا رہے ہیں۔ رشتہ جو ہے ایک کوئلے کی طرح ہے، اگر کوئلہ گرم ہو تو ہاتھ جل جائے اور کوئلہ اگر ٹھنڈا ہو تو ہاتھ کالا ہو جائے۔ جتنے زیادہ دنیا ترقی کر رہی ہے رشتے ناطے ہمارے اور آپ کے ٹوٹ رہے ہیں۔ پیسے کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے ہم اور آپ رشتے ناطے کو کاٹ رہے ہیں، اللہ ماشاء اللہ۔ میری اردو ذرا لو لیول کی ہے اس لیے آپ میری اردو کو معاف کیجیے گا، لیکن میرا پیغام ہائی لیول کا ہے الحمدللہ۔ تو اردو میں کیا بولوں نہ بولوں اس پر دھیان نہ دیجیے، صرف یہ دیجیے کہ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی، مولوی صاحب کی بات دماغ میں گھسی یا نہیں گھسی، بس وہی مقصد ہے۔ ہم اور آپ جس کو اپنا ہمدرد سمجھتے ہیں وہی ہمیں اور آپ کو درد دیتے ہیں۔ جس کو ہمدرد سمجھتے ہیں اسی سے درد ہمیں اور آپ کو ملتا ہے۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں، زیادہ تر لوگوں سے آپ نے سنا ہوگا، ارے مولوی صاحب میرے رشتہ دار بہت خراب ہیں، پوچھئے مت۔ لیکن آج تک کوئی یہ نہیں ملا جو یہ کہ مولوی صاحب میں ہی خراب ہوں، آج تک کوئی نہیں ملا۔ سب لوگوں کو یہی شکایت ہے کہ مولوی صاحب فلانے نے رشتہ کاٹ دیا، میں تو نبھاتا ہوں لیکن فلانے نے کاٹا۔ یہ رشتہ ناطا نبھانا ہوتا کیا ہے؟ ابا کی طرف سے، امی کی طرف سے آسانی سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اب ابا سے جو بھی ہو جائے، دادا ہو اور وہ بھی ایک لمبی لسٹ لے لیجیے، چاچا وغیرہ، پھوپھا پھوپھی، ایک لمبی لسٹ ہے۔ امی کی طرف سے جو بھی ہو جائے، نانا نانی ماموں مامانی، ان کے بچے سب ایک رشتے لے لیجیے۔ تو اس طریقے سے ہم اور آپ سگے لوگوں کے ساتھ بھی اپنے رشتے بنا کے نہیں رکھے ہوئے، اس لیے ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ رشتے ناطے کو بنا کے رکھیں۔ جتنا زیادہ بنا کے رکھیے گا دولت اتنے زیادہ آئے گی۔ آج کل لوگ بولتے ہیں مولوی صاحب ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ٹائم نہیں ہے تب تو مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ ہمیں اور آپ کو ٹائم نکالنا پڑے گا۔ دولت کمانے کے لیے جو ہم اور آپ کوشش کر رہے ہیں لیکن دولت ہماری بڑھ نہیں رہی ہے، بڑھے گی کیسے؟ مالدار ہوں گے کیسے؟ کیونکہ ہم اور آپ جانتے ہیں جو نہ کرے بابو بھیا وہ کرے روپیہ، سب سے بڑا ہے پیسہ پیر، نہ بابو نہ بھیا، سب سے بڑا روپیہ۔ روپیہ ہے تو دھمال ہے ورنہ سب کنگال ہے، وہ تو جان ہی رہے ہیں۔ حدیث کے اندر کیا آیا؟ حدیث کے اندر کیا آیا؟ سنن ترمذی کتاب البر والصلہ حدیث نمبر 1979،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعلموا من انصابکم، لوگوں اپنے رشتے ناطے کا علم حاصل کرو، جانکاری لو، تمہارے رشتے دار کہاں کہاں ہیں۔ 3 فائدے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما تصلون به ارحامکم، رشتے ناطے کو دیکھو، فإن صلۃ الرحم محبۃ فی الاہل، محبت پیدا ہو جائے گی۔ نمبر 2 مسرات فی المال، مال میں زیادتی ہو جائے گی۔ نمبر 3 منسات فی الاثر، عمر میں زیادتی ہو جائے گی۔ ہم اور آپ مال کی وجہ سے رشتہ توڑا، لیکن مال میں اگر زیادتی ہو جائے، دولت بڑھ جائے تو رشتہ بنانا پڑے گا، محبت بڑھے گی، عمر میں زیادتی ہو جائے گی، لمبی عمر مل جائے گی۔ اب اس کا مطلب 2 ہو سکتا ہے، ویسے اور بھی مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ واقعی اللہ لمبی عمر دے دیں گے، یا پھر کم وقت میں آپ زیادہ کام آرام سے کر سکتے ہیں۔ اس لیے رشتے ناطے کو بنا کے رکھیے۔ آج کل کیا ہو رہا ہے کہ رشتے ناطے برابری والے ہو گئے ہیں، اور اکثر میں بولتا ہوں جہاں دیہاتوں میں جانا ہوتا ہے، ہم اور آپ اب 2 ہی جگہ پہ جمع ہو رہا ہے، ایک منگنی میں اور ایک مرنی میں۔ اب اس کی تشریح کریں گے مولوی صاحب۔ منگنی میں مطلب شادی، مرنی مطلب دنیا سے چلے جانا، اسی وقت لوگ جمع ہو رہے ہیں، ورنہ پہلے زیادہ جمع ہوتے تھے، بھیا اب آ رہے ہیں، بہن کے یہاں جا رہے ہیں، ملاقات بات ہوگی، ایک آس لگی رہتی تھی۔ اب بڑا مسئلہ ہے میرے بھائیو، رشتے ناطے کو بنا کے رکھیے، اور برابری والا یہ بنانے والا نہیں ہوتا، برابری جو کرنا ہم اور آپ، جی بھیا آپ نے چائے پلا دیا تو ہم نے پلا دیا، بھائی عید بقرعید میں آپ نے سیوئی کھلا دی تو ہم نے کھلا دی، ہم نے بلا لیا تو آپ نے بلا لیا، نہ یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے رشتے ناطے بنانا، الا ماشاء اللہ ہو سکتا۔ جو رشتے ناطے کٹ گئے اس کو جوڑیے اور لگے رہیے۔ ایک ایسی حدیث پڑھنے جا رہا ہوں کہ اکثر لوگوں کو لگتا ہے کہ مولوی صاحب یہ تو میرے گھر کی بات ہے جو آپ بول رہے ہیں۔ صحیح مسلم کتاب البر والصلہ حدیث نمبر 2558، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا ان لی قرابۃ اصلوہ ویقطعونی، میرے چند رشتہ دار ہیں، میں سچتا ہوں وہ ہٹتے ہیں، میں اچھا کرتا ہوں وہ برا کرتے ہیں، وہ احلم عنہم، میں معاف کرتا ہوں لیکن وہ جہالت اور نادانی کا ثبوت دیتے ہیں، یعنی نادان بنے بیٹھے ہیں، میں تو معاف کرتا ہوں، میں سٹ رہا ہوں وہ ہٹ رہے ہیں۔ ہم اور آپ کتنی مرتبہ سٹیں گے؟ 1 2 بار، 3 بار، 4 بار، 5 بار؟ ارے بھیا ہم ہی آئیں آپ کے گھر، ہم ہی فون کریں، اب میں نے نہیں کرنا، کیا چیز کی کمی ہے میرے اندر؟ میرے اندر کیا چیز کی کمی ہے؟ نعوذ باللہ، یہ جو میں ہے نا، میں انا نے ہم سب کو فنا کر دیا ہے میرے بھائیو، انا کو فنا کر دیں ورنہ ہم سب فنا ہو جائیں گے۔ انا، میں، مائن، میرا، آئی ایم نتھنگ، میں کچھ بھی نہیں ہوں، آئی ایم نتھنگ، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ کیا بیان کیا جائے؟ مسند احمد کی ایک روایت ہے، کیا بیان کیا جائے؟ مسند احمد کی ایک روایت ہے، حدیث نمبر 23489، سنو تمہارا رب ایک ہے، سنو، سب سے کہا جا رہا ہے، سب سے کہا جا رہا ہے، کوئی بھی رہے کہا جا رہا ہے تمہارے باپ ایک ہے، بابا آدم علیہ السلام، سنو، الا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عرب، سنو، عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر، کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر ہے ہی نہیں فضیلت، کوئی مرتبہ نہیں، الا بالتقوی، اللہ کا ڈر اور خوف۔ لیکن آج ہم اور آپ، میرا خاندان، میری دولت، کیا ہم اور آپ کفن میں دولت لے کے جائیں گے؟ اب مولوی صاحب کیا بات کرے تو بولے ارے مولوی صاحب کیا بول رہے ہیں آپ؟ ارے بھائی وہ جو بات ہوئی تھی، جو حدیث چل رہی تھی، لمبی حدیث، بس چھوٹی ہے، لمبی کیا، کہ میرے چند رشتہ دار ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج ہم اور آپ اپنے گریبان میں جھانکے اور دیکھیں میرے رشتہ دار کیسے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لئن كنت كما قلت فكأنما تصفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك۔ آپ جو بات کہہ رہے ہیں، آپ اپنی بات میں اگر سچے ہیں تو ان کے منہ میں راگ ڈال رہے ہیں، یعنی آپ سٹ رہے ہیں وہ ہٹ رہے ہیں، معاف کر رہے ہیں وہ نہیں کرتا، بہت نادانی کا ثبوت دے رہا ہے، گویا کہ آپ منہ میں راگ ڈال رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ،
اگر تم اسی طرح کرتے رہو گے تو ایک فرشتہ تمہاری مدد میں لگا رہے گا. اللہ اکبر. ایک اسپیشل فرشتہ ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، لیکن ہم اور آپ ان کو ساتھ میں لے جانے کے لیے تیار نہیں ہے، ساتھ میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. میرے بھائیو، اسپیشل فرشتہ ہمارے اور آپ کے لیے ساتھ میں رکھیے. سٹتے رہیے، سامنے والا ہٹتا رہے، آپ سٹتے رہیے، ایک فرشتہ آپ کی مدد میں لگا ہوا. ہم اور آپ دو وجہ سے زیادہ ہٹتے ہیں کسی سے بھی رشتے ناتا جو توڑ لیتے. دو وجہ، ایک تو میرے پاس دولت ہے، اور ایک مجھے غصہ بہت آتا ہے، میری طبیعت کے خلاف بول دیا، ختم. آئیے دولت کو لے لیتے ہیں، دیکھ لیتے کیا ہوگا. ہائے مال، ہائے دولت، کیا دولت ہے ہماری، کتنے دن تک رہے گی ہمارے ساتھ، جائے گی، کیا ہوگا، سب دھڑا کا دھڑے رہ جائے گا. ایک حدیث پر غور کرتے ہیں، صحیح مسلم کتاب البر والصلہ حدیث نمبر 2588. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما نقص صدقۃ من مال، صدقہ و خیرات کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. یہ حدیث جب میں پڑھا تو مجھے اس میں تین چیز ملی، اور تینوں کی ترتیب بہت انوکھی ہے. مال خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا. پھر آگے کیا کہا، فوراً بات بدلی ہو گئی حدیث میں، اسی کے بارے میں ہونا چاہیے تھا، لیکن جو چیز حدیث میں ہے اس کا کنیکشن مال سے ہے. وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، جو کسی کو معاف کر دیتا ہے اللہ اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے. اب یہاں رکیے، اکثر جھگڑا مال کی وجہ سے ہو رہا ہے. معاف کرنا سیکھیے. جا بھائی میں نے معاف کیا، معاف کر دیا. آج کورٹ کچہری میں جتنے کیس ہیں ہمارے، اگر ہماری زبان پر آ جائے سوری بھائی معاف کرنا، اور جا بھائی میں نے معاف کر دیا. یہ سوری لفظ بھی یونیک ہے. یونیک کیسے؟ ڈاکٹر نے کہا اگر سوری تو اس کا مطلب ہے دل ٹوٹ گیا، اور انسان نے کہا اگر سوری تو اس کا مطلب ہے ٹوٹا ہوا دل جڑ گیا. سوری لفظ بھی ایک انوکھا ہے. اس لیے میرے بھائی اپنی لائف میں لے آئیے. ڈاکٹر صاحب وہ اپنا بولتے رہیں گے، ہم کو کا لینا دینا، لیکن ہم اور آپ اپنی لائف میں لائیں. سوری بھائی معاف کرنا، چچا معاف کیجئے، بھیا معاف کیجئے، بہنی معاف کرو، سوری معاف کرو. اور اگر ہم اور آپ معاف کر دیتے تو اللہ عزت دے دیتے. کتنے لوگ دب گیا اس لیے پیچھے ہٹ گیا. نہیں، میرے رب نے جس کو عزت دینے کا وعدہ کیا، دنیا کی کوئی طاقت اسے ذلیل کر سکتی نہیں. میرے بھائیو، معاف کر دینے میں عزت ہے. اور آگے کا جو جملہ اس حدیث میں، وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھکے گا اللہ اس کو اٹھا لے گا. جو اللہ کے لیے جھکے گا اللہ اس کو اٹھا لے گا. بس اپنے گریبان میں جھانک لیجئے، میں اللہ کے لیے جھک رہا ہوں مطلب وہ تھوڑا نہ بولنا ہوں سجدہ کرو، مطلب بھیا کیس کو سلٹا لیتے ہیں، چلیے معافی تلافی ہو جائے. اب کہاں کیس لڑے، بھائی میں کہ چھوٹی سی وہی پتلی گلی کے لیے لڑ رہے ہیں، تو جان ہی رہے ہم اور آپ. جتنا ہے کہ گلی نہیں اس سے زیادہ تو بل چلا گیا، پیسہ بہت لگ گیا. بھیا معاف، اللہ کے لیے جھکتا ہوں، میں معاف کرتا ہوں، جا. ہم اور آپ شب قدر میں ایک دعا پڑھتے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تو معاف کرتا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے. یہ 3 مرتبہ معافی کا لفظ آیا. کیوں؟ یہ جو معافی کا لفظ ہے نا، بار بار ریپیٹ کرنا، یہ بڑا اچھا لگتا ہے میرے رب کو. معاف، تو جب ہم نے کہا اللہ تو معاف کر دے تو اللہ کہتے بھائی آپس میں بھی تو معاف کرو. میں معاف نہیں کر سکتا. بہت سارے لوگوں کا ملیے، کیوں؟ میری ڈکشنری میں معاف کرنا نہیں ہے. نہیں، میں معاف نہیں کرتا. چلے آپ دیکھیے گا ایسے لوگ دنیا سے کیسے چلے جاتے ہیں، اور بس ویسے ہی. ایک بات اور یاد رکھیے گا، ہم نے اور آپ نے رشتہ کاٹ رکھا ہے اور مالداروں کو دوست بنا رکھا ہے. لیکن ایک بات کہوں، شاید کہ میں اپنی بات کہنے میں ایک حد تک صحیح ہوں، لیکن جب ہم بیمار پڑتے ہیں تو یہی ہمارے رشتہ دار ہاسپٹل کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، اور جب ہم دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو کندھا دے کر قبرستان پہنچاتے ہیں. مالداروں کے بعد ٹائم کہاں ہے؟ ارے جن مالداروں کے لیے ہم نے اور آپ نے رشتے ناطے کاٹے وہ ہمارے جنازے میں بھی اللہ ماشاء اللہ آئے یا نہ آئے، آتے نہیں.
यही रिश्तेदार काम आएंगे जिसको हमने और आपने काट रखा है। माफ करना सीखिए। तो इसी के अंदर गुण है। और चीज बताई गई माल, हल बताया गया माफी, हल बताया गया जरा झुको। आप देखिएगा एक पेड़ है, पेड़ जो है हवा अगर तेज चले तो देखिए एक पेड़ झुका है, झुका है तो फिर बाद में उड़ जाएगा। अगर झुका तो उड़ जाएगा और अकड़ किया तो पकड़ जाएगा। अकड़ है ना, अकड़, और अकड़ में हस्ती और भंवर में कश्ती अक्सर टूट जाती है, दिन से बर्बाद हो जाती है। इसलिए मेरे भाई अकड़ नहीं वरना पकड़ हो जाएगी। अल्लाह के वास्ते माफ करना सीखिए। जा भाई मैंने माफ किया, अल्लाह के लिए झुकता। एक चीज और है, अपने यहां क्या बोलते भाई मुझे गुस्सा बहुत आता। एक हदीस अभी मैं देख रहा था, मुझे मिली सुनन अबी दाऊद किताबुल अदब, हदीस नंबर 4777, अभी 4777, 4777। मन कज़म गैज़न व हुवा क़ादिरुन अला अन युनफ़्फ़िज़हु दाअहु अल्लाहु यौमल क़ियामा अला रुऊसिल ख़लाइक़ हत्ता युख़य्यिरहु मिन अय्यिल हूरिल ईनी शाअ। अल्लाहु अकबर। जो गुस्से को पी जाता है, जबकि गुस्से को नाफिज करने का यानी आराम से गुस्सा करना उसका जायज है, लेकिन पी जाता है, कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला सबके सामने बुलाएंगे, अल्लाह अकबर, फलाने भैया इधर, फलाने बा इधर, फलाने बाप इधर, फलाने इधर आओ, फलाने सब जो आ जाओ, फलाने सबके सामने अल्लाह बुलाएंगे और कहेंगे हूरईन में से जिसको आप पसंद करना चाहते हैं पसंद कर लीजिए, क्योंकि आप दुनिया में गुस्से को पी गए थे। मेरे भाई इतना बड़ा इनाम हमारे और आपके लिए तैयार है, क्या हम और आप उसे लेने के लिए तैयार हैं तो फायदा, नहीं तो अकड़ में पकड़ हो जाएगी। इसलिए हम और आप इससे बच के रहें। अब आइए क्या बयान करूं, बयान यही किया जा रहा है कि साहबे किराम जो है बड़ा ख्याल रखते थे, रिश्ते नाते को बचा करके रखते थे। हमारे यहाँ क्या हो रहा है आजकल, सलाम जो है वो भी 3 तरीके का है। अब लफ्ज अलग अलग हो सकता है, कहीं ये कहीं वो, तो जान ही रहे आप। अपने दरमियान में आपस क्या एक मसलकी सलाम है और एक मतलबी सलाम है। किसी से अगर मतलब है अस्सलाम वालेकुम भैया, अस्सलाम वालेकुम, ठीक है, सलाम, लंबा सलाम, और मतलब खत्म हो गया तो सामने आते हैं तो कतरा के निकल जाते हैं, सामने आते हैं तो कतरा के निकल जाते हैं, हाय मौसम की तरह लोग बदल जाते हैं। इसलिए मेरे भाई ये देख रहे हैं कब किधर क्या हो जाए। 2-3 चीज ऐसी है उसके लिए कोई गारंटी नहीं है। मौसम कब बदल जाए, वक्त कब बदल जाए, इंसान कब बदल जाए, कोई बता सकता है? कोई गारंटी नहीं। मौसम कब बदल जाए, वक्त कब बदल जाए। रमजान में माशाअल्लाह कई जगह जाना होता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक जगह मैं रमजान में गया विजयवाड़ा पूरे रमजान के लिए, तो देखा एक आदमी भीख मांग रहा है। तो कहा मौलवी साहब ये कौन है? बोले भैया आप ही बताएंगे कौन है, हमको क्या मालूम। ये इस शहर के उन मालदारों में से एक थे जिनके पास गाड़ी जो थी पुरानी हो जाती थी, तो शोरूम में जब नई गाड़ी आती थी तो फोन आता था पुरानी ले आइए नई ले जाइए। अब बेचारे की ये नौबत भीख मांग रहा है, हालात कब कोई नहीं कह सकता भाई। इसलिए मेरे भाइयों चंद दिन की जिंदगी है, क्या लेके जाएंगे हम और आप? 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल। 50 साल ही में तो कोई पानी नहीं पिला रहा है, हाँ दूसरे मायने में पानी पिला रहा है। अब ये लफ्ज को बदली करना है, पानी कोई नहीं पिला, बेटा पानी पिलाओ, अरे बाबा क्या चिल्ला रहे, मोबाइल में लगे हुए देख रहे पूरा खेल। मेरे भाई कब किसका जाना हो जाए कोई नहीं बयान कर सकता। इसलिए कहा जा रहा है, एक हदीस देख रहा था मैं, सिलसिला हदीस सहिया में, हदीस नंबर 1377, बुल्लु अरहामकुम वलौ बिसलाम, रिश्ते नाते को जिंदा रखो गरचे सलाम ही क्यों ना हो। सलाम अलैकुम भैया, वालेकुम अस्सलाम, 1 महीने में 15 दिन में बस खत्म। पानी देते रहो रिश्ते नाते में। मुझे समझ में नहीं आया ये पानी देते रहो का मतलब क्या है। तो पानी देते रहो का मतलब जो लोग देहाती लोग हैं वो समझते हैं। खेत में आप देख लीजिए
खेती कर दीजिए, अगर पानी और खाद न दीजिएगा तो वो भी बर्बाद। तो रिश्ते नाते भी ऐसे, अगर जरा जरा से वक्त में आप सलाम नहीं कीजिएगा तो क्या मालूम कब टूट जाए। क्योंकि आजकल रिश्ते नाते सच बोलने से टूट जाते हैं, झूठ बोलने से बने रहते हैं। आजकल गलती कम, गलत फहमी ज्यादा है। गलती कम है, गलत फहमी ज्यादा। कौवा कान लेके भागा तो हम और आप कौवे के पीछे भाग रहे। अरे भाई एक मतलब हथवा तो रख लीजिए कान पर है कि नहीं है। साहबे कराम माफ करना सीखते, माफ कर दिया। जो आयत मैंने पढ़ी सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 22, सही बुखारी किताब तफसीर हदीस नंबर 47-57। उम्मुल मोमिनीन आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा मिस्ता बिन उसासा खालाजाद हैं, यानी अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के खाला के बेटे खालाजाद हैं। तो उन पर वो खर्च करते हैं, उनको माल देते हैं। अब एक बार तक क्या हुआ, मुनाफिकों ने इल्जाम लगाया उम्मुल मोमिनीन आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा पर। तो ये भी बेचारे सीधे साधे लोग शामिल हो गए। अब क्या किया जाए मुसलमान। और जबकि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु माल भी दे रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, कसम खा लिया हम नहीं देंगे। हमने और आपने भी कसम खा रखा है हम नहीं देंगे, चाहे जो हो जाए, देखते हैं कौन क्या करता है। मेरे भाइयों देना सीखिए। उसके बाद क्या हुआ, कुरान करीम की आयत उतर गई। क्या हो गया है, मैं खुलासा बयान करूंगा, पूरा नहीं बयान कर सकता। क्या हो गया है, ओहदे वाले को, माल वाले को कसम खा लिए कि नहीं देंगे, रिश्तेदारों को और जो अल्लाह के रास्ते में उनको नहीं देंगे। क्या हो गया है, नहीं देंगे। क्या नहीं चाहते कि अल्लाह माफ करे। कुरान करीम की आयत इधर उतरी, उधर अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा बला वल्लाहि या रब्बना इन्ना लनुहिब्बु अन तग़फिर लना। क्यों नहीं, अल्लाह की कसम हम तो चाहते कि अल्लाह तो हमको माफ फरमा दे। ये आयत हमारे लिए भी है। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के लिए। उसके बाद कसम का कफारा अदा किया, जुर्माना दिया और उसके बाद दोबारा खर्च करते रहे। बेटी पर इल्जाम लगाया, दिल पर पत्थर रखा और अल्लाह के लिए माफ किया। माफ करने से आदमी ऊंचा हो जाता है। यह मत सोचिए कि आप नीचे हो जाएंगे या हम नीचे हो जाएंगे। ना 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 ना, ऊंचे हो जाते माफ कर। मैं माफ नहीं कर सकता, ना ना ना, हटाइए, मैंने माफ कर दिया, जा भाई मैंने माफ किया। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह, अरे ये तो मकाम जो आपका मर्तबा है उसके खिलाफ है। एक ऐसी हदीस मुझे मिली, जब ये हदीस मैं पढ़ता हूं तो लोगों को लगता है अरे मौलवी साहब क्या बता रहे हैं आप। मुस्तदरक हाकिम की रवायत है, हदीस नंबर 1475, अफज़लु सदका अला ज़िर रहिमिल काशिह, बेहतरीन सदका व खैरात तो वो है कि दिल में कीना, कीना सीना होता है ना, सीना और कीना, दिल में कीना, दुश्मनी, छुपाए हुए रिश्तेदारों पर खर्च करो, यही बेहतरीन सदका है। हम और अब करेंगे। रिश्तेदार जो दिल में छुपाए हुआ है दुश्मनी, तुम जानते हो खड्डा खोद रहा है हमारे खिलाफ, खड्डा, उस पर खर्च करो, यह बेहतरीन सदका है। अल्लाह, सुनने के एतबार से हदीस कितनी प्यारी लगती है, अल्हम्दुलिल्लाह, और जुबान पे भी आता है अल्लाहु अकबर। मेरे भाइयों, अमल करने के लिए, हमारी लाइफ में लाने के लिए दिल गुर्दे की बात है। इसलिए जिसने दुश्मनी छुपा रखी है, अगर हम उस पर खर्च करते हैं तो ये बेहतरीन सदका है। एक दो बात और बयान करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा। हमने और आपने बहुत दिनों से बातचीत बंद कर रखा है। बातचीत बंद है। क्यों बंद है भाई? नमाज के लिए बंद है, कुरान के लिए बंद है। किसके लिए बंद है? पैसे के लिए, इल्ला माशाअल्लाह। किसके लिए बंद है? जबान में कुछ बोल दिया इधर उधर तो बंद है। दिल दुखा दिया, दिल दुखा दिया तो सीने में कीना रख लिया, और कीना भी 10 साल के बाद निकलेगा। अब 10 साल पहले भैया आपने मुझे ये बात कही थी, अरे हम तो भूल गए, अब क्या कहा आपने, कहा था तो 10 साल के बाद याद दिलाएगा। और 10 साल के बाद आप देखिएगा कहीं कहीं पर कहीं मसला हो जाता और किसी का मर्डर हो गया, और 10 साल पहले कोई मसला हुआ तो उसका बदला आप ले रहे। सीने को कीने से साफ कीजिए, वरना आमाल ऊपर चढ़ रहे हैं फिर नीचे आ रहे हैं, जा नहीं रहे हैं। हदीस के अंदर आया, सही मुस्लिम किताबुल बिर हदीस नंबर 2565, तुफ्तह अबवाबुल जन्ना यौमल इस्नैन व यौमल खमीस फयुग़फ़रु लिकुल्लि अब्दिन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
کہ सोमवार को, पीर को और जुमरात के दिन आमाल ऊपर चढ़ते हैं, अल्लाह हर एक को माफ कर देते, लेकिन दो बंदे को अल्लाह माफ नहीं करते, क्योंकि दोनों के दरमियान झगड़ा है। आजकल हमारे और आपके यहाँ झगड़ा नहीं, रगड़ा चल रहा है। अगर झगड़ा हो तो खत्म हो जाए, लेकिन रगड़ा कभी खत्म नहीं होता। और हम लोग के बंबई में होता रगड़ा खाने वाला होता, उसको देखिएगा वो जो बनाता है एकदम रगड़ रगड़ के बनाता है, तो वही हमारे और आपके यहाँ चल रहा है। छोटी छोटी बात के लिए रगड़ रहे हैं, माफ कीजिए, माफ कीजिए। अगर दिल में है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दोनों को मोहलत दे दिया जाए, अल्लाह फरमाते मोहलत दे दिया जाए। अंजरू हाज़ैन हत्ता यस्तलिया, अंजरू हाज़ैन हत्ता यस्तलिया, अंजरू हाज़ैन हत्ता यस्तलिया, मौका दे दिया, माफ कर लो, सुलह कर लो, सुलह कर लो, सुलह कर लो। कोर्ट कचहरी में चले जाइए, सबसे ज्यादा मसले का कहा जाए मुसलमानों ही के नजर आ रहे, वही तलाक का मसला, खुला का मसला, स्पोर्ट का मसला, भाई भाई का मसला। अभी मुझे एक हदीस मिली, अल्लाह अकबर, बोले अरे मौली साहब ये कौन सी हदीस आप सुना रहे हैं? सुनन नबी दाऊद किताबुल अदब हदीस नंबर 4800, अना ज़ईमुन बिबैतिन फी रबज़िल जन्नह लिमन तरकल मिराअ व इन कान मुहिक्कन। अल्लाह अकबर, झगड़ा छोड़ दो, जन्नत में एक घर ले लो। झगड़ा छोड़ दो, जन्नत में एक घर ले लो, मैं गारंटी देता हूं। इसमें जरा सा तशरीह करते हुए मैं ये भी कहता हूं, अपना हक छोड़ दो झगड़े वाला, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक घर ले लो। उसकी गारंटी है, जिसकी गारंटी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे हैं जन्नत में एक घर की, लेकिन इसकी गारंटी नहीं जिसके लिए केस लड़ रहे हैं। खेत के लिए, जमीन के लिए, माल के लिए, पड़ोस के लिए, पतली गली के लिए। देहात में आप जाइए, पहले देखे होंगे आड़ बोलते हैं, हम लोग के बिहार में उसको आड़ बोलते हैं, यानी दो खेत के दरमियान आड़ बोलते हैं, आड़। तो पहले आड़ जो है वो मोटा होता था, अब आड़ जो है वो आरी हो गया है। नहीं समझा? वो आरी से काटते हैं ना, लकड़ी को काटते हैं, एकदम पतला हो गया है। इधर से काट रहे हैं, 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 और दुनिया से चले जा रहे हैं। दौलत भी नहीं बढ़ रही है, झगड़ा हो रहा है, सब धरा का धरे रह जाएगा। हक पर रहते हुए भी अपना हक छोड़ दे, गारंटी देता हूं जन्नत में एक घर की। अल्लाह, रिश्ते नाते को बचा के रखिए। अब मैं एक हदीस बयान करके आपसे रुखसत दूंगा। मेरे भाइयों, बड़े मसाइल हैं, इसलिए हम और आप अपने रिश्ते नाते का ख्याल रखें, अक्लमंदी ज्यादा न दिखाएं, और अपना बड़ापन नहीं। भाई हम तो छोटे आदमी हैं, आई एम नथिंग, मैं कुछ भी नहीं हूं। बस लोगों का ख्याल करते रहिए, जितना पार लगे करते रहिए। हॉस्पिटल में परेशानी है, जाइए वहां पहुंचिए, शादी ब्याह का मसला है, पहुंचिए, एक फोन तो कर लीजिए। 1,40,000 फरिश्ते दुआ करते हैं, 1,40,000 फरिश्ते दुआ करते हैं। अगर हम और आप किसी को देखने के लिए जाते हैं, भैया बीमार है, कैसी तबीयत, अभी ठीक है ना, 1,40,000 सुबह शाम अगर ये करेंगे तो कितना बड़ा फायदा, कितना बड़ा इनाम है, जिसको हम और आप लेने के लिए तैयार नहीं है। इल्ला माशाअल्लाह, अल्लाह तौफीक दे। याद रखिएगा, अगर माँ बाप, सिला रहमी जो मसला है माँ बाप का, अगर वो गैर मुस्लिम है, इस्लाम पे नहीं है, फिर भी ख्याल रखना। एक आध हदीस और रह गई, सही बुखारी किताबुल अदब हदीस नंबर 5979, अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि उनकी अम्मी उनके पास आई, इस्लाम पे नहीं थी, तो कहा मेरी अम्मी आई हैं, जरा ख्याल रखूं उनका। वो चाह रही है ख्याल रखना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नाम सिली उम्मक, जाओ अपनी माँ का ख्याल रखो। इस पर गौर कीजिए, जाओ अपनी माँ का ख्याल रखो। इससे पता चला कुछ भाई ऐसे हैं, कलमा पढ़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह, माँ बाप को छोड़े हुए हैं। कुछ भाई ऐसे हैं जिन्होंने नंबर चेंज कर लिया है। अब समझ गए ना, नंबर चेंज कर लिया है या कलर चेंज कर लिया है। आप समझ गए, मैं ज्यादा खोल के नहीं बोलना चाहता। नंबर चेंज किया या कलर चेंज किया, और सही किताब और सुन्नत पर आ गए तो उसमें भी रिश्तेदारी खत्म। माँ बाप को पूछ ही न रहे, देख ही न रहे, सबसे मुंह फुलाए हुए हैं। सलाम सलाम सलाम, सलाम को फैलाइए, प्यार मोहब्बत बढ़ते जाएगा। बातें आपसे बहुत सारी करनी थी मेरे भाइयों, अब इनका कहना यह है कि और बढ़ाते रहिए, तो दो चार हदीसें जो है मेरे पास, मैं वो बता ही देता हूं आपको, ताकि हम और आप ख्याल रखें। अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं,
قرآن کی آیت سنتے ہیں، ہم اور آپ بھی سنتے ہیں، وہ بڑے مالدار ہیں۔ آج کل ہم میں سے بہت کم لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے الحمدللہ میں بڑا مالدار ہوں۔ یہ جملہ نہیں، یہ کان ترس رہے ہیں۔ کیوں؟ اگر ہم یہ بتا دیں گے تو گڑبڑ ہو جائے گا، ہے ہوتا بھی مسئلہ۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رشتے ناطے کا خیال کیسے رکھا، وہ دیکھیے حدیث صحیح مسلم کتاب الزکاۃ حدیث نمبر 998، ایک آیت اتری سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 92، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو پا ہی نہیں سکتے، یا دوسرا معنی کر دیتے جنت میں جا ہی نہیں سکتے جب تک کہ اپنی محبوب چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو، اللہ کے لیے دے نہ دو، محبوب چیز، پسندیدہ چیز، اچھی چیز۔ جب یہ آیت انہوں نے سنی تو ان کا باغ مسجد نبوی، آپ میں سے جو حج کرنے گئے ہیں حاجی صاحب الحمدللہ، یہ الگ بات ہے جو لوگ عمرہ کرنے گئے ان کے لیے عمری صاحب نہیں بولا جاتا، لیکن جو حج کرنے گئے سبحان اللہ حاجی صاحب ہے الحمدللہ۔ تو جو لوگ گئے ہیں وہ مکہ مدینہ پورا دیکھے ہوں الحمدللہ، مدینہ شریف بھی دیکھیں، مسجد نبوی میں وہیں پر سامنے ہی باغ تھا، کھجور کا باغ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جاتے، کھجور کھاتے، میٹھا پانی پیتے، اور ایسا ایسا مسئلہ ہوتا، وہ بتا رہے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے، میرے پاس باغ ہے، اور یہ آیت انہوں نے سنی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، کہا بیروحا، اب کوئی جگہ رہی ہو کہ بیروحا یا پھر اس کا نام ہوگا واللہ والا، کوئی باغ ہے نام ایسا، بولے میرا وہ جو باغ ہے نا بیروحا والا میں اللہ کے راستے میں دیتا ہوں۔ اب غور کیجئے، ابھی جو حالات ہیں ہمارے اور آپ کے چل رہے ہیں، ابھی لاک ڈاؤن میں ویسے ہی سب ڈاؤن ہے، اور ایک جملہ میں اور بھی بولتا ہوں، بہت ساری ویڈیو میں نے اس پر بنائی ہے الحمدللہ، لاک ڈاؤن میں علماء ڈاؤن، وہ بیچارے اور زیادہ ڈاؤن ہو گئے، سب علماء، یہ علماء کو لوگ پوجتے تو ہیں لیکن پوچھتے نہیں ہیں کہ مولوی صاحب کیسا چل رہا ہے، راشن پانی ٹھیک ٹھاک ہے نا، بھائی کوئی بیماری وماری کا مسئلہ ہو تو مولوی صاحب میں دے دوں گا، اندر سب کچھ ہے نا پورا، پوچھتے تو مولانا صاحب کتنے اچھے ماشاء اللہ، مولوی صاحب مولوی صاحب مولوی صاحب مولوی صاحب۔ میرے بھائیو، صحابہ کرام کے درمیان دیکھیے وہ کیسے خیال رکھا کرتے تھے، یہ بتا رہا خاص طور پہ اپنے رشتہ داروں کا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو بولے میں اپنا باغ دینا چاہتا ہوں، اور کہا میں نے اللہ کے لیے دیا۔ ہم اور آپ جب کسی کو دیتے ہیں تو سامنے والا ہماری تعریف کرتا، بھیا آپ کے سے پورا مدرسہ چل رہا ہے، ارے بھیا اگر آپ نہ دیں تو مسجد بند نہ ہو جائے، مدرسہ بند نہ ہو جائے، ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان۔ اور کچھ ہے، تعریفوں کے پل باندھے تو ادھر بھی نمبر بڑھ جاتا ہے، اگر 100 رہا تو ایک نقطہ بڑھ گیا، 1000 ہو گیا، اگر 1000 دے رہے ہیں تو ایک نقطہ اور بڑھ گیا، اور تعریفوں کے پل باندھتے تعریف کرتے سبحان اللہ الحمدللہ، اللہ آپ کے مال میں برکت دے، اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت دے، آپ ہی کی وجہ سے سب چل رہا ہے، آپ تعریف کرتے جائیے، نقطہ بڑھتا جائے گا۔ حالات اللہ کے لیے دینا، اللہ کے لیے، بولا میں نے دے دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس ذالک مال رابح یا راہ، بہت بہترین آپ نے کیا، بہت اچھا کیا، بہترین مال ہے، بہترین مال ہے، بہترین مال، بہت خوب۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اپنے چچا کے بیٹوں کے درمیان تقسیم کر دو، یہی ہمارا محل استدلال ہے جو ہم تقریر میں لانا چاہ رہے ہیں، جاؤ اپنے چچا کے بچوں کے درمیان مال کو تقسیم کر دو۔ چچا کا تو چہرہ دیکھنا ہی نہیں چاہتے ہیں، چاچو، یہ جو چاچو ہے نا یہ ابا کے درجے میں ہے، لیکن ہم اور آپ ماننا چاہتے، بتانا چاہتے، بولنا چاہتے چاچو، ہم تو خود ہی ان کے چچا بنے بیٹھے ہیں۔ احترام کیجئے، دیکھیے، پھر ان کے بچوں کا خیال، آج تو چچا ہی کے ساتھ مسئلہ ہے تو ان کے بچوں کا خیال رکھنا، جائیے آپ مال تقسیم کر دیجئے۔ پتہ یہ چلا بابا کی طرف سے جو ہیں چاچا وہ رشتے ناتے۔ اب ایک ماموں والی حدیث مجھے ملی تو میں بولا ذرا وہ بھی آپ کے سامنے پڑھ دوں۔ صحیح بخاری کتاب الہبہ حدیث نمبر 2592، میمونہ بنت حارث کہتی ہے ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ، ایک لونڈی تھی، ان کو آزاد کرنا، تو بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب باری کے دن آئے تو کہا میرے بھائی ایک لونڈی ہے آزاد کرنا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے ارادہ یا کر دیے ہو، کرنا ہے؟ تو بولے ہاں کرنا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اما انکی لو آتیتیھا اقوالک، ارے ماموں کو دے دیتے، ماموں کو
تو اس میں بدلہ بہت ملتا. اعظم الاجر ماموں کو. اب دیکھیں ماموں کی طرف کا تو امی کی طرف سے جو رشتے بنے اس کا خیال رکھنا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے بھی ابھارا. پھر وہ حدیث میں اس طریقے سے بھی ابھارا گیا ہے. تو ہم اور آپ اپنے رشتے ناطے کا خیال رکھیں. ایک حدیث پڑھ کے میں آپ سے رخصت ہوں گا. مسند احمد کی حدیث ہے, حدیث نمبر 1213. اس میں 3 چیز آئی. جو آدمی چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو جائے, میں یہ حدیث دوسری جگہ یعنی دوسرے اور اس میں لا چکا ہوں, لیکن محل استدلال جہاں میرا ہوگا جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ اسی میں. جو چاہتا ہے لمبی عمر ہو جائے, جو چاہتا ہے مالدار بن جائے, اب آگے ہے وَيُدْفَعْ عَنْهُ مِيتَةُ السُّوءِ, جو چاہتا ہے کہ اس کی موت بری موت نہ ہو, وہ بری موت نہ مرے, 2 کام کر لے. فَلْيَتَّقِ اللَّهَ, اللہ سے ڈرے. اب یہاں رکیے, کوئی دیکھے نہ دیکھے اوپر والا دیکھ رہا ہے. ہمیں اور آپ کو ہر چیز میں سنت مسجد میں نظر آتی ہے. اچھا مولوی صاحب آمین زور سے بولنا یا آہستہ بولنا, مولوی صاحب سورہ فاتحہ آہستہ پڑھنا, اچھا مولوی صاحب کتنا ٹائم لینا چاہیے, پوری سنت مسجد والی ہمیں اور آپ کو یاد ہے. مارکیٹ والی سنت کون یاد کرے گا؟ مارکیٹ میں بھی تو سنت ہے نا, فلیتق اللہ, کوئی دیکھے نہ دیکھے اوپر والا دیکھ رہا ہے. دوسری چیز ولیصل رحمہ, رشتے ناطے کا خیال رکھے. اس لیے میرے بھائیو رشتے ناطے کا خیال رکھیے, ہم سب کا اس کے اندر فائدہ ہے. سوچ رہا ہوں ایک حدیث اور سنا دوں, اس کے بعد بات ختم کروں. مسند احمد کی روایت حدیث نمبر 17334. عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ مجھے بہترین عمل بتا دیجئے. آج کل اپنے یہاں لمبی چوڑی بات ہو تو وہ نہیں, بس سمپل بات, بہترین عمل بتا دیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عقبہ سل من قطعک, عقبہ جو رشتہ کٹ گیا ہے اس کو جوڑ دو. یہی بہترین عمل ہے, جو رشتہ کٹ گیا اس کو جوڑ دو, بہترین عمل. نمبر 2 وَأَعْتِ مَنْ حَرَمَكَ, جس نے تم کو محروم رکھا تم اس کو دو. دیں گے ہمارا دعوت دیا ہی نہیں, ہم کہے دیں, اس نے دیا ہی نہیں, پوچھا ہم کہے پوچھیں, ہم تو گھٹ جائیں گے, شان ہماری گھٹ جائے گی. 2 وَأَعْتِ مَنْ حَرَمَكَ, اور آخری بات وَأَعْرِضْ عَمَّنْ ظَلَمَكَ, بدلے کی بھاونا نہیں. آج اپنے یہاں بدلے کی بھاونا, آج بولا ایسا دکھاتا ہوں, بدلا نہیں. وَعَارِضْ عَمَّنْ ظَلَمَكَ, عقبہ جس نے تمہارے اوپر ظلم کیا تم اس سے اعراض کرو, سائڈ ہو جاؤ, چھوڑ دو. جو ظلم کیا ختم, معاف کرو. چھوڑوں گا نہیں, بتاؤں گا, دیکھتا ہوں میں کس سے کم ہوں. اللہ کے واسطے معاف کرنا سیکھیے. تو میرے بھائی رشتے ناطے کو بچانا اتنا جو ہے کوشش کریں گے تبھی ہو پائے گا. رشتے ناطے کو بچانا بہت اہم کام ہے. ہم اور آپ عہد کر کے چلیں, جتنا پار لگ رہا ہے اتنا کوشش کرتے رہیں, اپنے سینے کو کینے سے صاف رکھیں, سلام سے ہی صحیح لیکن رشتے ناطے کو بنائے رکھیں. اور کوئی آپ کو دبا نہیں سکتا جب تک کہ اوپر والا نہ دبائے, کوئی آپ کو اٹھا نہیں سکتا جب تک کہ اوپر والا نہ اٹھائے, کوئی آپ کو بدنام نہیں کر سکتا جب تک کہ اوپر والا بدنام نہ کرے. اس لیے گھبرائیے گا نہیں, اللہ کے لیے جھکیے گا تو اللہ اٹھا لیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے, آمین. میری اردو ذرا لو لیول کی تھی, اس لیے میں معافی چاہتا ہوں, معذرت چاہتا ہوں. بس جو میرا پیغام تھا پلیز اس کو لے لیجیے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے, آمین. پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.